بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 1 مئی ہے، 2026 ہے۔ آج ہم ایک اسپیشل ماضی کی طرح دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں میرے ساتھ جو میرے بہت پیارے دوست اس ملک کے مایہ ناز پامسٹ جناب ظفر اقبال لک صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ تو ظفر اقبال صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو موضوع ہوگا موجودہ اس وقت میں ایک بحران کی سی کیفیت ہے۔ ہم نے آج تک جتنی پریڈکشنز کی، جتنی باتیں کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ظفر اقبال صاحب سے جو سوال پوچھیں گے، یہ میں ایز اے اسٹرالوجر خان صاحب کے ذائچے کو پڑھوں گا، پاکستان کے حالات کو پڑھوں گا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، آج تک ہمارا علم ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمارے اندازے کدھر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ظفر اقبال صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، جو عوام ہے وہ اب مایوسی کا شکار ہے۔ بڑے سارے سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اپنے اس فن دستشناسی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خان صاحب اس وقت جو ان کا ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے، عروج کے طرف آئیں گے، یا عروج کی طرف نہیں آ سکتے، ابھی وقت ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بتائیے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، اور تھینک یو فار نائس کمپلیمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات جو آپ ان کے ہاتھ کے حوالے سے کر رہے ہیں، خان صاحب کے ہاتھ میں جو لائنوں کا کمبینیشن ہے، یہ کہنا کہ جی وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے یا دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے، ان کے ہاتھ میں اس بات کے واضح علامات ہیں، وہ دوبارہ اقتدار میں آنے والی علامات بہت زیادہ پختہ ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں 2 سائن جو ہیں بڑے غیر معمولی ہیں۔ ایک تو ڈبل برین لائن، اور ڈبل برین لائن والے کے لیے ہمیشہ ہماری اوپینین رہی، بلکہ مشاہدہ اور تجربہ بھی رہا کہ ایسے لوگوں کو اقتدار جو ہے 2 دفعہ ملتا ہے۔ دوسرا، آپ کے سوال کے حوالے سے یہ تھا کہ جی لوگ مایوسی اور اس طرح پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ وقتی فیز تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کے ہاتھ میں جو سائن ہے وہ اس فیز کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اوور کم کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے آئیں گے، اور یہ معاملات جس سے آج تک ساری صورتحال سے جو سچویشن 2-4 ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی دوستو، جیسے ظفر اقبال لک صاحب نے اپنے ماشاءاللہ علم کے حوالے سے بات کی، میں بھی اپنے ذائچے کے حوالے سے آپ سے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ خان صاحب کے ذائچے کو اگر بغور پڑھا جائے، ان کے ذائچے پیدائش میں 12ویں خانے میں نے عرض کیا کہ زہرہ موجود تھا، لہٰذا جب ان کے ذائچے پیدائش میں کو غور سے اور پڑھا جائے تو ان کے 6 خانے میں چاند اور مشتری دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس میں جو ستارہ مشتری ہے، یہ خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے، جس کے ماتحت یہ پیدا ہوئے۔ اب جب یہاں پہ ستارے آئے تو کیلکولیشن کے مطابق نہ صرف خان صاحب جیل میں چلے گئے، بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ تنہائی میں بھی چلے گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں ذائچے میں یہ رہی گزشتہ 2.5 سالوں میں کہ ظہر ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں آ کے بیٹھ گیا، اور باقی ستارے بھی ان کے نیگیٹو ہوئے، اور ذائچے کے اسی 4تھے خانے میں ان کی رہائی کا یا ان کی جو شہرت اور کامیابی کا ستارہ ہے عطارد، وہ بھی یہاں آ کے پھنسا۔ 15 اپریل 2026 کا جب سورج طلوع ہوا تو عطارد یہاں سے چلا گیا، سب ستارے یہاں سے جا چکے تھے، تو چیزیں بہتری کی سمت میں آنا شروع ہو گئی۔ اس میں آخری ستارہ جو خان صاحب کے ذائچے میں نیگیٹو تھا وہ یورنس تھا، جو ان کے ذائچے کے 6 خانے میں موجود تھا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی کرنٹ ہو، کسی جگہ پہ موجود ہو، اور وہاں پہ صرف ایک بلب جو جل رہا ہو وہ بتاتا ہے کہ یہاں روشنی ہے۔ 27 اپریل 2026 کی صبح وہ ستارہ بھی وہاں سے ریموو ہو گیا، لہٰذا خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق اب کوئی ستارہ ان کے جیل میں ایکٹیو نہیں ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔
दूसरी आप देखिए दोस्तों, 27 अप्रैल का दिन गुजरा है, उसके 2 दिन बाद एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आपके सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉर्म 47 कोई चीज़ नहीं है, असल फॉर्म 45 है जिसके ऊपर कामयाबी का इन्हिसार है। अब ये मैं समझता हूँ वो संग बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे अब पीटीआई दोबारा खड़ी होगी, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो खान साहब के जायचे में इस वक्त उनका ज़ाती सितारा बादशाह के मुकाम पे है, मरीख, जोहल, जोहरा और ये सब सितारे जो 6 इकट्ठे हुए खान साहब के जायचे के 5वें खाने में इकट्ठे हुए। पहले यही सितारे इनके जायचे में नेगेटिव थे, अब यही सितारे सब पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसलिए जायचे में दलील मौजूद है और हमारा ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड रहे कि चीज़ें अब तब्दील होंगी और खान साहब वापस अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। ज़फ़र साहब, अगला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा उसके बारे में बड़ी बातें होती हैं और हमें भी बड़े, आपको पता है मैं डेली व्लॉग करता हूँ, उसमें कमेंट्स आते हैं जी, बल्कि जो कहने वाले हैं वो मुझे ये भी कहते हैं कि ये बताइए जी डॉक्टर साहब, आपकी कोई एक पेशेन गोई खान साहब के बारे में सच साबित हुई है इन 2-2.5 सालों में? तो मैं फिर उन्हें कहता हूँ जी आप इंतज़ार करें, जायचे में सितारे नेगेटिव हैं, हम वो बात नहीं कर सकते जो अभी हो नहीं सकती। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब के आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि ऐसा साइन उनके हाथ में मौजूद है, ये कौम अपने लीडर को वहाँ से निकालने के लिए किसी तहरीक की सिमत में जाती हुई नजर आए? जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि खान साहब के हवाले से मैं एक बात करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जितना ज़्यादा मुश्किल वक्त आता है उनमें उतना ज़्यादा निखार पैदा होता है। बिल्कुल। उनकी सलाहियतें कह लें या उनकी क्वालिटीज़ कह लें और ज़्यादा निखर के सामने आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर जो है बहुत सारे हवालों से खान साहब के लिए जो है टफ है। बल्कि मैं यहाँ इन्हीं का खान साहब का फ़िक्र ही रिपीट करूँगा। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि इंसान उस वक़्त जो है मज़ीद बुलंदी हासिल करता है जब उसे मज़ीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। मैं खान साहब के हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर्स के ऊपर स्टार होना, माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर उनके क्रॉस और माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव के ऊपर जो है वो स्टार होना, ये वो ताकतवर साइन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे दोस्तों को इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रही होंगी या नामुमकिनात में से मामला नज़र आ रहे होंगे कि अब ऐसी चीज़ें होना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अपनी रिसर्च या तहकीक के हवाले से बड़ा पुरुमीद हूँ। जो चीज़ें आज नामुमकिन नज़र आ रही, आने वाला वक्त इनको मुमकिन कर देगा। और दूसरी एक बात जो उनके हाथ में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गैर मामूली है, वो उनका थंब और उनकी जो सेकंड ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ सन तक रसाई हासिल करती है। जब थंब की फॉर्मेशन इस तरह से शानदार हो तो हम कहते हैं कि आप इन पे मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दें, मुस्तकिल मिजाजी कह लें, डिटर्मिनेशन कह लें या सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर लें। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जब ब्रेन लाइन माउंट ऑफ सन तक रसाई हासिल कर ले तो सेकंड इक़्तिदार की अलामत जो है एक तरह से कन्फर्म दिखेगी। मैं यहाँ एक एग्जांपल कोट करूँगा नवाज शरीफ साहब के, उनके यहाँ भी ब्रेन लाइन जो है वो माउंट ऑफ सन तक रसाई हासिल करती है। अब आप देख लें बहुत सारे टफ टाइम आए, नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि इस वक्त भी मैं समझता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इक़्तिदार में हैं। तो यही ताकतवर साइन इमरान खान के हाथ में भी मौजूद है। तो इसलिए ज़्यादा गालिब इम्कान तो यही है कि इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करते हुए वो सामने आ जाए। जी दोस्तों, आपने ज़फ़र इकबाल लक साहब की बात सुनी, कितने मुदल्लल अंदाज से उन्होंने तमाम बातें आपसे बयान की। हमारा दोस्तों जो जायचा है खान साहब का, जायचा पैदाइश ये बताता है कि उनके खाना अमीद के सितारे जायचा पैदाइश में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास एक बहुत बड़ी दलील है, जैसे ज़फ़र इकबाल लक साहब ने नवाज शरीफ साहब की दी, लेकिन वो दलील मैं यहाँ अभी पेश नहीं कर सकता। उसके अंदर मेरा उस बंदे के साथ एक समझिए उसने मुझसे कहा हुआ है कि आप मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ज़ीरो से हो के भी मुल्क में एक सियासतदान अरूज पे गया, फिर ज़ीरो पे गया, फिर अरूज पे आया। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں، مریخ ان کے پہلے خانے میں ہے، اور مریخ 25 درجے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور زحل ایگزیکٹ اپنی جو بادشاہت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے برج میزان میں، اور اس کے ساتھ عطارد 19ویں درجے پہ ہے، اور شمس برج میزان میں 11 درجے پہ ہے، اور یہاں پہ نیپچون جو ہے وہ 21 درجے پہ بیٹھا ہوا مریخ کے ساتھ اپنی طاقت شیئر کر رہا ہے۔ اصل میں دوستو یہ ساری وہ باتیں ہیں، نیپچون جو میں نے آپ سے پہلے بھی ہسٹری میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کو انہوں نے گرفتار تو کر لیا ہے، اب نیپچون کی باری ہے، آنے والے وقت میں آل آف اے سڈن خان صاحب باہر آئیں گے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں رہائی دی۔ یہ میں ایک بات اور یہاں بیان کرتا چلوں دوستو، ذائچے میں ستارے نیگیٹو بھی ہوں گے، ستارے پازیٹیو بھی ہوں گے۔ سدا بادشاہ صرف میرے اللہ کی ہے جو روز ازل سے قائم ہے اور ابد تک رہی۔ انسانوں کا جتنا مطالعہ ہے، جتنا ڈیٹا کلیکشن ہے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں جو قاعدے کلیے سکھائے، اس کے مطابق خان صاحب کے 5ویں خانے میں جو سیارگان ہیں 16 اپریل 2026 کو کٹھے ہوئے، اس میں سورج یہیں تھا، اس میں زحل یہیں تھا، اس میں عطارد یہیں آیا، مریخ یہیں تھا، نیپچون یہیں تھا، چاند یہیں تھا۔ تو یہ 6 ستارے جو ہیں عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے 5ویں خانے میں کٹھے ہوئے، جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب خان صاحب کے لیے عوام کھڑی ہوگی آنے والے وقت میں اور موو چلے گی۔ ہسٹری میں دیکھیے دوستو، یہ ستارے 14 اور 15 اپریل کے یہاں آئے، 2 دن یہاں کٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں جو ہوا، اس میں تحریک چلنے کی سمت میں باتیں آ گئیں۔ خان صاحب کے اس وقت ذائچے میں جو پلوٹو ہے وہ ایک بہت بڑے مقام اور ایک بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہے، اور پلوٹو خان صاحب کے ذائچے کے 3رے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی پلوٹو خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بائی برتھ تھا۔ اب اس کی بہت بڑی ایک ٹرائنگل نیپچون کے ساتھ بن چکی ہے۔ نیپچون خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اصل میں جو یہ ستارے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا ستارہ تھا جو 27 اپریل 2026 کو برج جوزہ میں پہنچا، یورنس، اب وہ ایک اس وقت ذائچے میں 0 درجے پہ ہے، اس کی نیپچون کے ساتھ 7 نظرات ہیں۔ جیسے جیسے دوستو اب یہ تمام ستارے، جو چاند آئے گا اپنا دورہ کرے گا، مریخ اپنا دورہ کرے گا، سب ستارے زورا سمیت اپنا دورہ کریں گے، سب خان صاحب کو آپ ایسے سمجھیے یک کے بعد دیگرے طاقت ملتی جائے گی، اور ذائچہ پیدائش کے مطابق خان صاحب دوبارہ اپنے اقتدار کی مسند کی طرف عوام کی جدوجہد اور ان کی طاقت کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ظفر صاحب، اس وقت ملک میں ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میرے چینل پہ لوگ بڑے کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی مطلب میں نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں۔ میں نے جو ذائچہ پڑھا، میں نے جو ستارے پڑھے، ایک ہوتا ہے نیگیٹو ذائچہ ہونا، ایک ہوتا ہے مستقبل کے ستاروں کا بہتر ہونا۔ تو میں بجائے اس کے کہ اس ستاروں کو جو وقتی طور پہ کمزور تھے بیان کرتا، میں نے ان کے مستقبل کے ستارے جو بائی برتھ اسٹرانگ تھے ان کے مطابق ذائچہ پڑھا۔ تو آپ ظفر صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اور ان کا جو آنے والے وقت میں ان کی جو کامیابی ہے، ان کا جو فیوچر ہے، کیا وہ اپنی پارٹی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا منہ کس طرف ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا خان صاحب آپ ایسے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اب آنے والے وقت میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سب کو متحد کریں گے اور چیزیں بہتری کی سمت میں جائیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات آپ نے کی ان کی صحت کے حوالے سے، میں یہ کہوں گا کہ اس دورانیے میں ان کے ہاں ڈیفنس لائن کا کور موجود ہے۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ لائف، باقی چھوٹے موٹے معاملات تو صحت کے چلتے رہتے ہیں۔ ابھی خان صاحب کا جو آئی کے حوالے سے، آئی سائٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، لیکن ہم میجر خیال کرتے ہیں زندگی کو۔
ان تمام معاملات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تمام مشکلات سے، تمام ٹف ٹائم سے جب بھی ڈیفینس لائن اندر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات پہ اوور کم کرتا ہوا باہر آ جائے گا۔ یہ صحت کے حوالے سے کوئی فکر مندی والی بات نہیں، ٹھیک ہے جیل کے اندر مشکل ٹائم ہے، ٹف ٹائم ہے، سارے معاملات ہیں، اس کو ایک خوبصورتی سے وہ مینج کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بندے کے اندر کیپیبلٹیز کا وہ لیول ہے کہ اگر اسے قدرت انشاءاللہ موقع دے گی افراد کو مینج کرنا، ان کو پھر سے دوبارہ جو ایک پوائنٹ پہ لا کے اکٹھا کرنا، یا ان کے اندر جو ایک مایوسی کی ایک جو فضا چاہیے اس کو وہاں سے ایلیمینیٹ کرنا، یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسانی کے ساتھ ایسا کر دے گا۔ اچھا، ایک اور چیز میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں جو فارمیشن موجود ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شکست نا آشنا ہے۔ ان افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی تگ و دو، اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت کو اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک یہ ون نہ کر لیں۔ اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ایک اور، میں وینس بریڈل کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کی اپنی شخصیت کا ایک سحر کہہ لیں، شخصیت کی کشش کہہ لیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ان کے خیال، آپ ان کے آئیڈیاز کو پبلک کے مائنڈ سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوبارہ وہ فرد جو ہے وہ ان ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو اس کی پہلے جس مقام و مرتبے تک کھڑی تھیں، بلکہ وہ ان سے بھی 2 سٹیپ آگے جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ کہنا کہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، صحت کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس فرد کے اندر جو ایک سائن ہے وہ ان تمام چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل اور مینج کر سکتا ہے۔ بالکل درست۔ ہمارے ذائچے میں ظفر صاحب اس وقت خان صاحب کا ذائچہ اپنی بلندیوں کی، اپنے عروج کی داستان بیان کرتا ہے۔ جیسا ہم نے ابھی بات کی کہ ان کے ذائچے میں آخری ستارہ بھی وہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ذائچے میں ظفر صاحب ہمارے کچھ ستارے نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ جو اس وقت پازیٹیو صورتحال ہے جس میں ہمارے ذائچے میں یورنس پازیٹیو ہوا، خان صاحب کے ذائچے میں زحل پازیٹیو ہوا، نیپچون پازیٹیو ہوا، مریخ پازیٹیو ہوا، پلوٹو پازیٹیو ہوا۔ اب یہ جتنے ستارے میں نے آپ سے بیان کیے ہیں یہ وہ ہیں جو بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اصل میں ظفر صاحب ہماری ایسٹرالوجی کا جو قاعدہ کلیہ ہے، جو ہم ذائچے کو پڑھتے ہیں، ذائچہ ایک نئی بات بھی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ محفوظ فرمائے، جیسا آپ نے فرمایا کہ جیل ایک بڑی بڑی جگہ ہے، لیکن جس دلیری اور میں سمجھتا ہوں جس ہمت اور جس حوصلے اور جس جذبے کے ساتھ خان صاحب نے اپنا جیل میں وقت گزارا ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ایک لیڈر ہونے کا ان کا جو دعویٰ ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے، جس میں ان کے تاریخی الفاظ جو میں سمجھتا ہوں ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں جو مریخ ہے، جس کو ان کے ذائچہ پیدائش میں عطارد ناظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پلوٹو ناظر ہے، یہ جو ستارے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر وہ حوصلہ، وہ عزم اور وہ استقلال ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ میں خود کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ آج اگر آپ ظفر صاحب غور سے دیکھیے، ایران کی وار ہوئی، اس میں موجودہ حکمرانوں کا آپ نے کردار دیکھ لیا کہ کس قدر خوشامدی ٹولہ اس وقت پاکستان پہ قابض ہے، کہ ٹرمپ کی یہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئی دنوں کے لیے اسلام آباد کو بند کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہی عمران خان جب جا کے اقوام متحدہ میں بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ تمام دنیا اسلام کا ایک بہت طاقتور لیڈر اپنے نبی کی بات کو پہنچا رہا ہے اور اپنے جذبات پہنچا رہا ہے۔ یہ ساری دوستوں باتیں جو خان صاحب کے جیل میں ہونے کی رہیں، ان کے اقوام متحدہ میں جانے کی رہیں، بطور وزیر اعظم پاکستان ان کے کام کی رہیں، یہ ساری وہ ہیں جو ان کے بہت کامیاب، بہت دلیر لیڈر ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ ستارے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ واپس اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں، خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، ہمارے ذائچے کی دلیل پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب خان صاحب آنے والے وقت میں دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور یہ جو موجودہ فارم 47 کے لوگ ہیں ان کے جانے کا وقت بھی آ چکا ہے۔
آگے آگے دوستوں جیسے حالات بدلیں گے ہم انشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور آنے والے وقت میں پوڈ کاسٹ بھی دوبارہ ظفر اقبال لاکھ کے ساتھ کریں گے۔ جو ہی حالات بدلیں گے، عوام نکلے گی، ایک تحریک چلنے کی جو باتیں ہیں وہ ہوں گی، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔